وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں شہزادوں کے والد ماجد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے اور ان شہزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج پاکستان میں 8 ذوالحجہ ہے، سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکے سے کوفے روانگی کا دن ہے۔ انتہائی دل سوز اور بہت ہی تاریخ ساز واقعہ ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ضرور رہیے کہ تاریخ کی کرتاس سے وہ قیامت خیز منظر ناظرین ابھی تک محو نہ ہوا تھا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر، گھرانہ اہل بیت کے چاند، جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پاک مطہر اور مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نکلے جسے ان کے نانا جان نے یثرب سے مدینہ منورہ بنایا، جسے اللہ کی بارگاہ سے اپنا حرم پاک ڈکلیئر کروایا۔ پھر ٹھیک 4 مہینوں اور کچھ دن کے بعد یعنی 8 ذوالحجہ کو یعنی آج کے دن ناظرین اس مکہ پاک کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، جس مکہ پاک کو آپ علیہ السلام کے جد امجد جد پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حرم پاک بنایا۔ یعنی 8 ذوالحجہ تاریخ کا وہ دن ہے جب کعبے کو بنانے والے، کعبے کو بچانے والے، کعبے کی رکھوالی کرنے والے، کعبے کی خدمت گزاری کرنے والوں کی اولاد پاک کعبے ہی کی حرمت کی خاطر، کعبے کی شریعت کو بچانے کی خاطر کعبے کو چھوڑ کر رب کعبہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کعبے کے معمار کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ذبح عظیم کی تکمیل کے لیے رخصت کو رخصت دے کر عظیمت کا لبادہ اوڑھ کر یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کریں گے وہ بہشت میں جائیں گے، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک منظرنامہ ظاہر ہے کہ مکہ پاک میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ پاک کے رہنے والے نہایت خوشحال تھے اور صبح و شام آپ علیہ السلام کی دیدار سے اور وجود مبارک سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ پھر وہ موقع آیا جب کوفیوں کے بے شمار دعوت نامے امامت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ موقع ہے جب یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون کو حرم پاک میں بہانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، یہ قیامت صغریٰ ہے کہ 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو کم و بیش 82 افراد پر مشتمل اہل بیت اطہار کا نورانی قافلہ اپنے اصحاب کے ساتھ
ساتھ قدسیوں کے جلاؤ میں اپنی اس منزل کی جانب یعنی اپنی شہادت گاہوں کی جانب چل پڑا ہے جس منزل کا تعین قدرت کے کارخانے میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل علم و تقوی پریشان ہیں۔ زمین و آسمان پر ناظرین ایک سکتہ طاری ہے، فضا خاموش ہے، تقدیر اپنے کلیجے کو تھامے ہوئے ہے کہ آج گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول کوفے کی جانب نہیں بلکہ کرب و بلا کی جانب اور اپنی شہادت گاہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کہیں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جان کر زارو قطار رو رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کا فرق واضح کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کبھی بھی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسترب ہو کے امام کو رک جانے پر مصر ہیں تو کہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ اے امام آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فل فورس کے ساتھ مکمل طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے۔ یہ جو لوگ آج صاحب بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں غلط بتاتے ہیں۔ امام نے تو عظیمت کا راستہ خود سے چنا ہے، آپ چاہتے تو فل فورس کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے، مگر جن کے جد کعبے کے بنانے والے ہوں، جن کے نانا جان کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے ہوں، اللہ کا حقیقی گھر اس کعبے کو بنانے والے ہوں، اس عظیم نواسی کی زبان اقدس سے حرمت کعبہ پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخی جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت پر بھی اس مسجد کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل ہو جاؤں۔ اور کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ یا تو مکے میں ٹھہریں یا پھر یمن کو چلے جائیں کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر رہتی دنیا کو ببانگ توحل بتلا دیا کہ دنیا سن لے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور ہم نانا جان کے دین کے وہ کسٹوڈین ہیں جو حق میں بھی عظیمت کے راستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 8 ذوالحجہ کو اس راستے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں ہمارے بزرگ محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی بتاؤں کہ انشاءاللہ آخر میں منقبت کے لیے ملک کے معروف شناخت جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروفیسر صاحب، آج ظاہر ہے پاکستان میں 8 ذوالحجہ ہے اور اس وقت سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے، ایک طرف وقوف عرفہ کا موقع ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم براہ راست خصوصی نشریات دن 1 بجے بھی شروع کریں گے۔ لیکن جو موقع اس وقت جو 8 ذوالحجہ کا، یہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا کلیجے کو چیرنے والا ہے، یعنی تاریخ کا ایک عجیب ہی موڑ ہے یہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہے کوفے کی جانب روانگی کا جو پس منظر ہے، پہلے اس سے آغاز کیجیے، اسباب بتائیے لوگوں کو، کیونکہ پہلے مدینے کو چھڑوایا، مدینہ پاک کو چھڑوایا، پھر مکہ پاک کو بھی چھڑوا دیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پس منظر جس انداز میں رکھا، یقینی طور پر وہ سننے والوں کو اس حقیقت سے آشنا کرنے میں کافی معاون ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ جنید اقبال صاحب، میرے جیسا آدمی کہاں یہ سکت رکھتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں حقائق سمجھے یا بیان کر سکے کہ جنہوں نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ان کی زبان کو تراوت ما ینطق عن الہوا کی زبان سے ملی، اللہ، جن کو وہ آغوش نصیب ہوئی کہ جس کا پھونک مارنا کہ ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، اور پھر وہ اس چادر کو لے کر کن بلندیوں پر پہنچے۔ ان اسرار و رموز کی روشنی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے تصورات کو لے کر اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسباب تھے، یہ اسباب تھے۔ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یا جن کو یہ ذمہ داری دی گئی۔
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو دن ہے تمام اہل اسلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جنت کو حاصل کرنے میں، گناہوں کی بخشش چاہنے میں مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے تھے، اور جنت کا سردار اسلام کو بچانے کے لیے کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ آئے ہائے۔ اب اسباب کیا ہیں؟ جو لوگ دنیا کے ہوس پرستوں کی سرشت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خباثت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بدنیتی کو، اپنے دنیا کے لالچ کو، دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ درست۔ یہ باقاعدہ کچھ لوگوں کا ایک اجتماع تھا، متفقہ فیصلے تھے، مدینہ منورہ میں مروان کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوفہ کے اندر عبیداللہ ابن زیاد کی شکل میں آتا ہے۔ یہ ایک اوپر ایک پوری شورا تھی کہ جو اس بات کو سوچ رہی تھی کہ امام عالی مقام جیسے انسان کو، جو علم و عمل کا پیکر، جود و سخا کا بحر کنار، اللہ کی مخلوق سے رحمت للعالمین کے نواسا ہونے کی صورت میں پیار کرنے والے انسان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ درست۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں جب آپ اطمینان سے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر علم کا نور پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر تربیت کا ایک شاندار انداز ہے، لیکن چونکہ مجلس شورا ایک فیصلہ کر چکی تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اس لیے آپ کے لیے وہ حالات پیدا کیے گئے کہ آپ نے مدینہ منورہ کو، اور وہاں سے رخصتی بھی کتنی عجیب ہے کہ کبھی ماما جان کے مزار پر جا کر فریاد کرتے ہیں، کبھی نانا کے مزار پر آ کر تمام بتاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی منزل کیا ہے، کس انداز میں امت کو بتانا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ شاہی۔ اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کا عملی پیکر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کسی نے تو آگے آنا تھا، درست، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذوالحج تک آپ نے کہیں کوئی ایسی جگہ انتخاب نہیں کی کہ جہاں بیٹھ کر لوگوں سے بیعت کریں، لیکن چونکہ پیچھے اس کے وہ فلسفہ تھا، اس لیے تمام تر باتیں وہاں سے آ رہی تھیں، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بظاہر 3 سبب نظر آتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جگہ گھیر کر لایا جائے جہاں ان کو راستے سے ہٹانا آسان ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوفے کے خطوط کے انبار، وفود، یہ ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ آج اگر آپ نے ہماری بات کو تسلیم نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ہوگا۔ پھر یہ کہ 30 شامی حاجیوں کے لباس میں آپ کو علم نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس انداز سے بھیجے گئے ہیں، ان کو کیا کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ میں ایک دمبا ذبح ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے حرمت کعبہ کی طرف حرف آئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے کعبہ کو، جس نے حرم کو حلال کیا وہ اس طرح گھلے گا جیسے آٹے میں نمک گھل جاتا ہے۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا، یعنی بنیادی طور پہ یثرب کو مدینہ پاک بنانے والوں نے مدینہ پاک کی حرمت کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، اور جن کی وجہ سے مکہ پاک بنا، مکہ پاک کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ پاک کو بھی چھوڑا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل اور امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ تاریخ کے اس انتہائی اہم ترین موڑ پر پیر صاحب یہ ذرا فرمائیے، چونکہ آج کا دن انتہائی اہم ترین ہے، میں پھر ریپیٹ کروں دیکھنے والوں کے لیے کہ ظاہر ہے پاکستان میں 8 ذوالحجہ اور سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے، تو 8 ذوالحجہ کی نسبت سے
امام علی مقام کا مکہ پاک کو چھوڑنا، لیکن وہی بات ہے کہ اس موقع پر ایک سوال جو خاص طور پہ آج ہماری دور جدید کے نوجوان مطلب اٹھاتے ہیں کہ جی صحابہ، کبار صحابہ موجود تھے، ان کا کیا کردار اس موقع پر تھا اپنے آقا کے نواسے کے لیے؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل بالکل علیہ السلام۔ ہم جیسے آپ بیان کر چکے ہیں اپنے انٹرو میں، بلا شبہ آج ہی کا وہ دن، آج ہی کی وہ تاریخ ہے 60 ہجری، جب حضرت امام حسین علیہ السلام حج کے لیے باندھے ہوئے احرام کو عمرہ ادا کر کے کھول دیتے ہیں، عمرہ میں تبدیل کر کے، اور پھر آپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ چونکہ لشکر یزید کی طرف سے کچھ ایسے کمانڈوز بھیجے گئے تھے، ایک جماعت بھیجی گئی تھی کہ طواف کے دوران یا رش کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اجتماعی طور پر اس طرح شہید کر دیا جائے کہ پردہ رہ جائے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ اب وہ حسین پاک جن کے سامنے مکہ مکرمہ کی حرمت بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی مانگی گئی دعائیں بھی ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات بھی ہیں، اور حضرت جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خاک بھی امانت ہے جو شہادت گاہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک چیز اس میں عرض کر کے پھر سوال کی طرف آتا ہوں کہ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ پوری دنیا اسلام سے تو لوگ کشاں بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، اور آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ذہنوں کو بے چین کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جتنے حج کیے جائیں گے وہ نفل حج ہوں گے۔ 25 حج باپیادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ادا فرما چکے تھے۔ یعنی مدینہ طیبہ سے سواریاں ساتھ ہوتی لیکن پیدل چلتے ہوئے آتے، اور جب کوئی کہتا کہ سواریوں کے ہوتے ہوئے پیدل، تو فرماتے ہم کس عظیم اور کریم بارگاہ میں جا رہے ہیں، شرم آتی ہے کہ سواریوں پر سوار ہو کر جائیں۔ یہ حج جو تھے، یعنی حج کرنا آپ پر فرض نہیں تھا، وہ ایک نفل تھا۔ اب یہ بقائے بنائے کعبہ اور بقائے کعبہ کا فلسفہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حج تو قیامت تک کے لیے، کچھ ہستیاں جو ہیں وہ اپنے زمانے کی عبادت گزار ہوتی ہیں، کچھ ہستیوں کے ذمے عبادت کے اسباب اور عبادت کی تیاری کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو بچانا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت زبیر ابن العوام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، کوفہ والے بدعہد ہیں، بے وفا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاص طور پر جو بے چینی ہے، جس کا بار بار وہ آتے ہیں اور خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کا ارادہ مصمم ہے، تو آپ نے پھر یہاں تک عرض کیا کہ اگر آپ تشریف لے جانا ہی چاہتے ہیں تو مخدرات عصمت و طہارت، ناموس پیمبر، بیویاں، بچے، ان کو نہ لے کے جائیے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ بے مثل میر کارواں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے ایک ایک شہید کی فہرست ترتیب دی ہوئی تھی کہ کس کس کے لہو سے اسلام بچے گا۔ اس لیے جس کے لہو سے اسلام کی بقا، جس کا لہو اسلام کی بقا کا ضامن تھا، وہ سارے صغیر سن ہوں، یعنی چھوٹی عمر کے ہوں، وہ خواہ چند دن کے حضرت شہزادہ علی اصغر ہوں، خواہ وہ شباب کامل کا مظہر حضرت شہزادہ علی اکبر اور حضرت امیر قاسم ہوں، سبھی ہستیاں وہ ساتھ تھیں جن کے خون کی بقائے اسلام کے لیے ضرورت تھی۔ آپ نے ایک بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک آفر کی کہ میں یہاں پر اپنی طاقت پوری مجتمع کر لیتا ہوں آپ کے حق میں، آپ یہاں رک جائیں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ منع وہ اسی لیے کہ وہ چونکہ امن جو تھا مکہ
مکرمہ کا آپ اس کو مقدم سمجھتے تھے. دوسری جو بات میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ منزل شہادت کچھ اور تھی, منزل کوفہ نہیں تھی. بالکل ایسے کوفہ کے خط عالمی اسباب ہے, وہ ایک سبب بن رہا تھا اہل کوفہ کے خطوط کا نا. منزل کربلا تھی, بالکل ایسے, کیونکہ بشارت اس کی تھی. بالکل ایسے. اچھا, دو شخصیات کا ذکر لازمی, لیکن چونکہ وقت کم ہے. ایک تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں, ان کا دوہرا رشتہ ہے, چچا زاد بھی ہیں, کزن بھی ہیں, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار بھی ہیں. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر کچھ منزلیں طے کر لیں, سفر شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 شہزادگان حضرت عون اور حضرت محمد کو خط دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ میں آپ واپس تشریف لائیں, میں مکہ کے گورنر سے امان نامہ جو ہے وہ لیتا ہوں آپ کے لیے, آپ مکہ میں پرسکون رہیں. اور یہ جملہ صرف حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے عرض کیا ہے کہ آپ اس وقت زمین پر اللہ رب العزت کا نور ہدایت ہے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو زمین سے ہدایت کا نور بجھ جائے گا, ہدایت کا چراغ بجھ جائے گا. یعنی اس طرح آپ نے التجا کی اور پھر اپنے شہزادگان کو یہ تاکید کی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نہ رکیں تو پھر آپ نے واپس نہیں آنا بلکہ ان کے ساتھ جانا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہلے ہی آپ کی اجازت سے شریک سفر تھی. اس طرح گویا وہ جو 2 ہستیاں شہزادگان حضرت سیدہ زینب جو میدان کربلا کے شہیدوں میں تھے, جو پیچھے رہ گئے تھے, تقدیر اور قدرت کاملہ نے ان کو بھی ملا دیا کہ ان کے بغیر یہ نقشہ مکمل نہیں ہوتا. بالکل. اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے ملاقات کر جو زار و قطار رونا. اچھا, اب اس میں ایک بات, یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کوفیوں کا خاص طور پہ کہ کوفی لا یوفی جو ہیں مشہور تھے, اور ظاہر ان کی بے وفائیاں دنیا کے سامنے تھی, لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے بلاوے پر, یعنی پہلے ان کے خطوط کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور ایڈریس کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ظاہر اپنے سفیر کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور پھر ظاہر اس کے بعد آپ ان کی جانب گئے. کجا اس کے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ وفا کرنے والے نہیں, یہ والد کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہے, کیا ہوا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جنید بھائی, نواس رسول, جگر گوشہ بطول, دلبند علی المرتضیٰ, شہزادہ گل کوکبہ, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باوجود اس کے کہ آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. ٹھیک. پھر کوفہ والوں کی جو بدعہدی ہے وہ بھی معروف تھی, اور ان کی بے وفائی بھی معروف تھی. بالکل. اس کے باوجود آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ روانہ ہوئے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کی ظاہری صورت ہے. ظاہری صورت یہ ہے کہ وہ بچپن سے جو آپ شہادت کی خبریں سنتے آ رہے تھے, اور شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تام جو آپ کے ذریعے ہونا تھا, وہ شوق آپ کو کوفہ کی طرف کھینچ کر لے جا رہا تھا. آپ کا دل آپ کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا. پھر جو صورتحال تھی کہ اسلامی نظام حکومت کی جو بنیادی اقدار تھی ان کو پامال کیا جا رہا تھا, ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ فداکاری کے ولولے آپ کے دل کو بیتاب کیے ہوئے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اسلامی نظام حکومت کی جو بنیادیں ہیں ان کی بقا کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. اور آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ جو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے, وہ نافذ ہونے کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. یہ تو ایک اس کا ظاہری سبب ہے. اب اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ یہ تھا, اس میں بھی 2-3 باتیں بنیادی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے مکہ المکرمہ روانگی سے پہلے جو آپ کے قافلے کے لوگ تھے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جو ایک اسلامی نظام حکومت ہے اس کی باغ ڈور کس قسم کے آدمی کے پاس ہونی چاہیے, اس کا کردار کیا ہو, اس کی ایبیلٹی کی صورت کیا ہے, کیا صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ فرمائے 3 باتیں ہیں جو اسلامی حکمران ہوتا ہے, 3 خوبیاں. العامل بالقرآن, وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا. القائم بالقسط, وہ نظام عدل کو قائم کرے گا. الحافظ لحدود اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا. عامل بالقرآن تب ہوگا جب وہ قرآن و سنت کو جانتا ہوگا. پھر دوسری بات, قائم بالقسط, عدل کا نظام قائم تب کرے گا جب وہ خود عادل ہوگا. اور تیسری بات, خود کے حدود اللہ کو پامال نہ کرے, ان کی حفاظت کرے, وہ تب ہوگا جب وہ حدود اللہ کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا, شریعت اسلامیہ کی اقدار کو سمجھتا ہوگا. یعنی کریکٹر کیا ہونے چاہیے کہ امام کا, وہ آپ نے معیار آپ نے بتایا. پھر آپ نے
نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس وقت جو شخص بیٹھا ہے تخت حکومت پر اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یہ بتاؤ کہ یہ 3 باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ اب لوگوں نے نفی میں جواب دیا۔ ظاہری بات ہے کہ حالات کیا تھے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل کوفہ کے خطوط تھے۔ پہلے تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس کی بنیاد پر ایک خط آپ کو لکھا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد ابتدائی طور پر 150 خطوط بھیجے گئے جن میں سے ہر خط پر 4 آدمیوں کے دستخط تھے اور ان میں مطالبہ کیا گیا کہ آپ لائیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب آپ سے بار بار اصرار کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، عبداللہ بن جعفر، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اتنی شخصیات آپ سے، محمد بن حنفیہ، حضرت عبد الرحمن، جی بالکل، اتنی شخصیات آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے پاس عذر باقی نہیں ہے، میرے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا، یہ مدینے میں کچھ شخصیات سے ظاہر ملاقات ہوئی اور باقی کچھ صحابہ مکے میں موجود تھے۔ صحیح، جی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کوفہ جانے کا تو مدینہ سے خطوط بھی آپ کو لکھے گئے، وہ آپ سے مطالبہ مدینہ طیبہ سے بھی کیا گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس عذر نہیں ہے۔ عذر اس لیے نہیں ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں، بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اب اگر میں نہیں جاتا تو کل مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب آپ کے سامنے قانون اسلامی کی تضحیق کی جا رہی تھی، بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، سنت نبوی کی سرکشی کی جا رہی تھی اور قانون اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو مطالبہ بھی تھا، تو اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ ہے بنیادی وجہ۔ جی بالکل، بنیادی وجہ یہ تھی۔ اس بنیاد پر پھر دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھ کے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فلیغیر بلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو پھر دل سے برا سمجھے۔ تو یہ 2 راستے تھے، ایک رخصت کا راستہ تھا کہ دل اور زبان سے برا سمجھا جائے، اور ایک عزیمت کا راستہ تھا کہ ہاتھ سے روکا جائے۔ امام علی مقام جن نسبتوں کے امین تھے، ان نسبتوں کا تقاضا تھا کہ آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، جو فضیلت کا راستہ تھا، تو آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، باوجود اس کے کہ رخصت کی بھی اجازت تھی اور وہ رخصت بھی جائز تھی۔ لیکن آپ نے، میں آخری جملہ یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے گئے، امام موسیٰ کاظم کا ایک جملہ اس سارے فلسفے کا جواب ہے جو آپ نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر دیا تھا ہارون الرشید کو۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لے رہا ہوں، یہ حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انت امام الجسود وانا امام القلوب، تم جسموں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، ہمیں اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، مشورہ تو امام علی مقام کو یہ دیا گیا تھا، گزارش یہ کی گئی تھی کہ یمن چلے جائیے، سکون کیجئے، رخصت کا راستہ اختیار کیجئے۔ ہاں، عام ہوتے تو رخصت کا راستہ اختیار کرتے، امام تھے تو رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے صاحب آج کے، اور یہ ظاہر یہ باتیں کی جاتی ہیں اور افسوس ہے کہ ہم مسلمان کرتے ہیں یہ باتیں کہ معاذ اللہ آپ کا جانے کا مقصد حکومت تھا، آپ چاہتے تھے کہ اپنے دست مبارک پہ سب سے بیعت لے لیں، جن کی ٹھوکروں کا صدقہ کرسیاں اور حکومتیں ہوں، کیا ان کو حکومت کی ضرورت تھی؟ گفتگو کریں گے درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وعلی سیدنا علی و سیدتنا۔ تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور آج پاکستان میں 8 ذوالحجہ اور سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ناظرین، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، اور ظاہر آج بہت عظیم ترین دن ہے، اور 8 ذوالحجہ یعنی آج پاکستان میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ اب اپنی آخری منزل کی جانب ناظرین رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اب ایک سوال جو ظاہر ہے اٹھایا جاتا ہے اور جس پہ تکلیف بھی بے انتہا ہوتی ہے کہ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقصد حکومت تھا؟
کیا ان کا مقصد طاقت تھا؟ کیا ان کا مقصد قوت تھا؟ کیا ان کا مقصد کرسی تھا؟ کیا ان کا مقصد خلافت تھا؟ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کوفے کی جانب بڑھنا، چونکہ ظاہر خطوط کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی اور آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ تختہ پلٹ سکتے ہیں یزید کا، تو کیا واقعی آپ تخت کے لیے تختہ پلٹنے کے لیے نکلے تھے اور اپنے ہاتھ پہ اپنے دست مبارک پہ بیعت کروانا چاہتے تھے سب؟ الیاذ باللہ، عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کا طرز حیات اپناتے ہیں، ان کے طریق پر چلتے ہیں۔ اب آغوش رسالت میں پرورش پانے والے اس انسان کامل کے بارے میں کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، جنہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، جنہوں نے عثمان ذوالنور اور جنہوں نے اپنے والد کے دور کو دیکھا کہ عید کے دن مسجد میں بیٹھ کر سوکھی روٹی پانی میں دھو کر چلا رہے ہیں، بدن پر جو لباس ہے اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، کیا وہ اس مقصد کے لیے نکلیں گے کہ وہ تخت شاہی پر وہ تھوکتے نہیں ہیں؟ بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں، اور یہ تو غلاموں کی بات ہے، جو نواسے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تیری گلی میں اللہ۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جد و جہد، پھر آپ کے خطوط موجود ہیں ٹھیک، جو آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھے یا دوسرے لوگوں کے سامنے خطبے دیے، اب لشکر یزیدی کے سامنے۔ اب کوفے میں شمر ذیل جوشن کو دیکھیں کہ ماتھے پر محراب ہے، کتنے پیدل حج کیے ہوئے ہیں، نوافل ادا کرنے والا ہے، وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ نواسہ رسول، جن کے صدقے نوافل ادا کرنے کا طریقہ پتہ چلا، جو بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو مخلوق خدا کو ان مظالم سے بچانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی ظالم حکمران قائم ہوتا ہے، عدل قائم نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ وہ پیار اور محبت کا وہ رویہ اختیار نہیں کرتا، تو اب یزید کی وجہ سے معاشرت کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی تھیں وہ کس طرح امام عالی مقام کو، یعنی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر آیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آؤ مدینہ والوں پہلے جستجو کر لیں کہ یزید ہے کیسا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو اس بات کو طے کر دیتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اقتدار کی ضرورت تھی، معاذ اللہ، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یزید شکار کا شوقین ہے، شرابی ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، دو بہنوں کے نکاح کو حلال کر رکھا ہے، کیا کیا معاشرے کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں امام عالی مقام تو صرف یہ صدائے حق بلند کرنا چاہتے تھے کہ حاکم ایسا ہونا چاہیے۔ آپ قطعی طور پر اس بات کے لیے یہ نہیں نکلے کہ آپ کو تخت ملے اور آپ شہزادے بن کر دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کو اختیار کریں، بلکہ آپ تو فقط یہ بتانا چاہتے تھے کہ یزید جیسے انسان کو، جس شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی خروج نہ کیا ہو، آپ کو اگر اقتدار کی خواہش ہوتی، جو ہی امام حسن علیہ السلام نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تو آپ میدان میں آ جاتے، آپ مدینہ منورہ کو مرکز بنا لیتے، آپ بصرہ کو مرکز بنا لیتے، آپ یمن میں بیٹھ کر لوگوں کو بیعت کے لیے پکارتے اور لشکر تیار کرتے۔ لیکن آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ لوگوں کو انصاف مل رہا تھا، شریعت کی اتنی بے قدری نہیں ہو رہی تھی، وہاں آپ نے نہیں کی۔ لیکن جب یزید جیسا انسان، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسا انسان باطل کے مقابلے میں کٹ سکتا ہے، اولاد کٹوا سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہی پیمانہ آپ نے بتایا، یہی پیمانہ بتایا کہ حق باطل کے ہاتھ پہ جو ہے وہ اگر حاکم اس وقت بھی شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والا ہوتا، آپ کبھی اس کے مقابلے میں نہ نکلتے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور بات دیکھیے نا، اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ مکہ پاک اور مدینہ پاک یہ دو جگہ ایسی ہیں کہ جب یہ ابتدا میں جس وقت یزید نے گورنر مدینہ کے تھرو ولید بن عتبہ کے تھرو آپ کو بیعت کرنے کا پیغام بھیجا
تو آپ اسی وقت اگر ایکٹیویٹ کر دیتے مدینہ پاک کے لوگوں کو تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویسے ہی نکل آتے اگر حکومت آپ کا مقصد ہوتا تو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہروں کی حرمت اور امن کی جگہ کا جو پیغام دیا تھا اسے پامال ہوتا دیکھ کر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے اس لیے منتقل کیا بات ہے کہ یہاں پر وہ ان حرم پاک کے حرمین شریفین کی حرمت نہ ہونے چاہیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنی بار کہا کہ ہمیں اقتدار سے کوئی غرض نہیں، ہم تو محض یہ چاہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مصطفی کے مطابق چلانے والا حاکم ہونا چاہیے، کیونکہ جب اعمالکم امالکم، انسان کے اعمال جب بدلتے چلے جاتے ہیں تو پھر حکمران بھی ان پر اس طرح کے مسلط ہوتے ہیں۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نانا کی شریعت بچانا چاہتے تھے، انہیں اقتدار کی حوث نہیں، شریعت بچانے اور دونوں حرمین کی یعنی حرمین شریفین کی حرمت پاک کو بچانے کے لیے، یعنی وہی بات ہے کہ مکہ پاک میں بھی آپ یہی راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ وہاں جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا تو آپ چاہتے اپنے آپ کو مستحکم وہاں پہ کرتے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ اچھا، اب اس سلسلے کو ذرا سے یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ظاہر ہے آپ کا اٹھنے والا ایک ایک قدم، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے جتنے بھی خطبات مبارک ہیں اس کی ایک ایک سطر کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں کسی جگہ شائبہ بھی نہیں ہے کہ آپ حکومت کی طلب کر، وہی بات ہے جن کی ٹھوکروں کا صدقہ حکومتیں ہوں۔ لیکن ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ دوران سفر پیر صاحب مشہور شاعر فرزدق کی آپ سے ملاقات ہوئی، وہ جو کنورزیشن ہوئی ہے، جو جملے اس نے دیے بڑے اہم ہیں، وہ آپ ذرا بتائیے، کیونکہ اگر اس موقع پہ بھی آپ کے سامنے اب بالکل ایک اوپن شٹ کیس آ گیا تھا کہ جی یہ کوفی جو ہے آپ کے وفادار نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ آگے بڑھے۔ اچھا، پھر آپ کی کئی اور ملاقاتیں بھی ہیں، پھر حضرت مسلم، حضرت عروہ، حضرت عبداللہ بن یختر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادتوں کی خبر کے باوجود آپ آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں میں ایک لائن عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کا مکہ مکرمہ سے جب آپ رخصت ہوتے ہیں، وہ خطبہ اگر غور سے پڑھا جائے تو اس خطبہ میں جو آپ نے اصل چیز بیان کی ہے وہ فلسفہ قرآن حکیم کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تیار کیے گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کا مقصد آپ کا مکہ مدینہ طیبہ سے اور پھر مکہ مکرمہ سے نکلنے کا بنیادی کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اطاعت کرنا تو دور کی بات ہے، بیعت کرنا تو دور کی بات ہے، اس اللہ میرا رب یہ پسند کرتا ہے کہ اچھائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکا جائے۔ میں اپنے رب کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں، خواہ اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی کل تاریخ آتی ہے 9 ذی الحج پاکستان کے مطابق شہادت کی، ان کی شہادت کی خبر بھی راستے میں ملتی ہے۔ فرزدق شاعر یمن کی طرف سے قافلہ آ رہا تھا، اس میں تھا فرزدق بہت ہی ذی فہم، بہت ہی محب اہل بیت اور بہت ہی شائستہ اور نفیس اس کی جو پرسنالٹی ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کا کوئی حال سناؤ تو اس نے ایک جملے میں وہ بات پوری کی پوری اس نے کہا حضور دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اہل کوفہ کی۔ اب یہ بات سننے کے بعد یعنی کوفہ جانے کا وہ فلسفہ جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں عرض کیا کہ اسباب تھے، کہا یہ جا رہا تھا، فرمایا جا رہا تھا کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں، اگر ان کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم کل بروز قیامت یہ کہیں گے کہ ہم تو امام کو بلاتے رہے لیکن آپ وہ تشریف نہیں لائے، اس لیے ہم نے یزید کی اطاعت قبول کی۔ یعنی کس حد تک امام علی مقام کو باندھا تھا ذمہ داری، آپ کے اندر جو احساس ذمہ داری تھا جس وجہ سے آپ تشریف، یعنی آپ کا مقصد جو ہے وہ متعین ہوتا ہے جس سے تمام اعتراضات ختم ہوتے ہیں۔ آپ اس غرض سے خلافت مقصود نہ تھی بلکہ احیاء حق جو ہے وہ مقصود تھا۔ پھر حضرت مسلم کی شہادت
اور فرزدق کا یہ کہنا مسلم بن عقیل کی شہادت کا، اور پھر حضرت عبداللہ جن کو آپ نے بھیجا تھا حضرت مسلم کے پاس، ان کی شہادت کی نویں منزل پر جب خبر ملتی ہے، ان کی شہادت کا بھی کیا منظر ہے، اور رضائی بھائی تھے نا جی، کیا خوبصورت بات ہے کہ انہیں جب قید کر کے لے جایا گیا تو ابن زیاد نے کہا مال کی چھت پر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی امیر پر کی بے ادبی کرے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ کہے۔ تو آپ جب اوپر مال کی چھت پر گئے، نیچے لوگوں کو، اہل کوفہ کو کھڑے دیکھا، اب لوگ منتظر ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ موت آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اہل کوفہ تم نے فرزند رسول کی بجائے ابن سمیہ کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاکم مقرر کیا ہے، اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ اور پھر حضرت عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی دور حضرت مسلم کے ساتھ ہی حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت، اور کیا وہ بھی محب اہل بیت تھے، لیکن وہی بات کہ شہادتوں، جی یہ ساری اخبار جو ہیں، ساری خبریں جو ملتی ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہیں، اور پھر جناب ہور آتے ہیں، اور ہور آ کر وہ منزل جو ہے اس کی طرف اصل بات یہ اچھا یہ جو پروفیسر صاحب آخر میں یہ جو منزل بمنزل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ پاک سے کوفے کی جانب سفر کرتا رہا، اس کی ترتیب تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے۔ اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ کجا اس کے کہ فرزدق کی جو کنورزیشن ہے یا جو شہادتوں کی اطلاعات ہیں، ایک طرف تو ظاہر امام علی مقام ویسے ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ سے کہ ہونے والا کیا، اور پھر بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن خطبات کے ذریعے سے آپ اپنا ویژن اس کے باوجود بھی کلیئر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور شہادتوں کی اطلاعات کے باوجود بھی آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ جنید بھائی، یہ جو منازل ہیں مکہ سے کوفہ تک، کربلا تک، یہ مختلف کتب تواریخ کے اندر مختلف تعداد ہے، لیکن 18 سے 39 کے درمیان منازل کا ذکر ہے جہاں آپ رکتے رہے، قیام کرتے رہے، خطبات دیے، لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے جو سفر شروع ہوا تو جو پہلی منزل تھی وہ بستان بنی عامر تھی، اس کے بعد اگلی منزل مقام صفا تھی، یہیں فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ذات العرق تھی، پھر وادی عقیق، پھر صلا، پھر سلیلیہ، پھر حاجز سے آگے حزیمیہ، پھر زرود، پھر سالبیہ سے آگے شراف، پھر مقام بیدا، پھر مقام بیدا سے قصر بنی مقاتل، اور پھر نینوا جس کو وادی طف یا کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ وادی طف میں یا نینوا میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ اس کا اور نام کیا ہے، تو عرض کیا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، فرمایا ہم یہیں رکیں گے، یہیں پر ہم رکیں گے، یہیں ہمیں خیمے لگیں گے، اور اسی کے لیے مجھے خبر دی گئی ہے، اسی سرزمین کے لیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ جتنی منازل طے کی ہیں، ہر منزل پر آپ کو ایسی خبر ملی ہے جو بظاہر حوصلوں کو توڑنے والی نظر آتی ہے۔ بالکل کہیں خبر مل رہی کہ آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، کئی کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر، حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر، پھر فرزدق کی ملاقات، ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود آپ عزم و ہمت کی ایک داستان بن کر آگے بڑھتے رہے، اور آپ کا یہ سفر جاری رہا، اور مختلف مقامات پر آپ خطبات بھی دیتے رہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، تدبر اور ذہانت، یہ جو خطبات دیے وہ اس لیے تھے کہ بعد میں لوگ اندازے لگاتے رہے، تو میں خود بیان کر رہا ہوں کہ میرے سفر کا مقصد کیا ہے اور میں کس لیے نکلا ہوں۔ اب ان میں سے جو پہلا خطبہ آپ نے مقام بیدا پر دیا، اور اس میں آپ نے بالخصوص اہل کوفہ کو مخاطب کیا، فرمایا حمد و ثنا کے بعد لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، یہ ساری خامیاں آپ نے گنوائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی زبانی یا عملی طور پر اس پر اعتراض نہ کرے تو وہ اس کے اعمال میں شریک کہلاتا ہے۔ فرمایا اس وقت سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں اس پر اعتراض کروں، کیونکہ تم نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، قاصد بھیجے تھے، خط لکھے تھے کہ تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ حق میرا
ہے کہ میں اعتراض کروں. پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا, فرمایا تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں, اور اگر تم میرے ساتھ بدعہدی کرو گے اور میرے ساتھ بے وفائی کرو گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے میرے والد اور میرے بھائی کے ساتھ تم یہ کر چکے ہو. یعنی آپ بتا چکے کہ یہ بے وفائی کریں گے. دوسرا مقام ہے مقام ذی حسم, اس پر پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہے. حال یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اور پہچانی نہیں جاتی, نیکیاں روگرداں ہو گئی ہیں, اب صرف برتن کا دھون باقی ہے, بدترین زندگی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ آپ نے فرمایا اس صورتحال کے اندر مومن کو چاہیے کہ وہ حق پر رہ کر اپنے خدا سے ملاقات کرے. میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ناگوار امر ہے. پھر دوسری بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے, یہ جتنی منازل ہیں ان میں سے کسی منزل پر پہنچ کر بھی امام علی مقام اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, آگے کیا واقعات پیش آؤں گے, میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ جس وقت آپ قصر بنی مقاتل پر پہنچے ہیں تو وہاں رات کا وقت تھا, آدھی رات گزر چکی تھی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پانی بھر لو تو پھر قافلہ آگے بڑھے گا. آپ کی آنکھ لگی, آپ اٹھے اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین. امام زین العابدین نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں, موت ان کے پیچھے آ رہی ہے. تو امام زین العابدین نے عرض کیا ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. آئے ہائے ہائے, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ بیان کر دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس پورے واقعے کی شدت اور حدت کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رفقا کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے اور کل بروز محشر بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی ناظرین تو دن 1 بجے براہ راست حج کی خصوصی براہ راست نشریات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ, اور براہ راست عرفات کے میدان سے آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے. بہت روح پرور انشاءاللہ محفل سجے گی. ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیے گا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص روزانہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اگر اسی دن اسے موت آ جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. یہ مقام امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے کوفہ روانگی کے حوالے سے ملک معروف ثناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. اور آئیے ذرا جانے سے قبل دل سے روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چل دیے ابن علی, چل دیے ابن علی, نانا کا روزہ چھوڑ کر چل دیے ابن علی, نانا کا روزہ چھوڑ کر ماں کی تربت چھوڑ کر شہر مدینہ چھوڑ کر چل دیے ابن علی. وہ مدینہ جس کے ملک زوار ہے, وہ مدینہ تم نبی
جس کے ملک زوار ہیں، ابن زہرا ہیں چلے، ابن زہرا ہیں چلے، وہ خلد اعلیٰ چھوڑ کر، ابن زہرا ہیں چلے، وہ خلد اعلیٰ چھوڑ کر چل دیے ابن علی۔ حضرت شبیر کے دل سے ذرا پوچھے کوئی، حضرت شبیر کے دل سے ذرا پوچھے کوئی، کس طرح گھر میں گئے بیمار صغرا چھوڑ کر، کس طرح گھر میں گئے بیمار صغرا چھوڑ کر چل دیے ابن علی۔ ساجد ان کے درد و غم لفظوں میں ہوں کیسے بیان، ساجد ان کے درد و غم لفظوں میں ہوں کیسے بیان، جب چلے طیبہ والے، جب چلے طیبہ والے، اپنا طیبہ چھوڑ کر، جب چلے طیبہ والے، اپنا طیبہ چھوڑ کر، ماں کی تربت چھوڑ کر، شہر مدینہ چھوڑ